بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منور بٹ فرام ٹورانٹو۔ آج دو تین موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پسند کریں گے، اور چونکہ ابھی لاک ڈاؤن ہے زیادہ تر ملکوں میں، تو لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہے، میں بھی اس کی توارہ 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، لیکن کوشش کروں گا کہ جلدی اس کو ختم کیا جائے۔ ایک تو سب سے پہلے جو عمران خان کا ویژن تھا اس کے مطابق احساس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ بڑا خوش آئند ہے، اور یہاں بیرون ملک بیٹھ کے بڑا اچھا لگ رہا تھا، جیسے لوگ بڑے ڈسپلن کے ساتھ ان کو مینٹین کیا گیا، بٹھایا گیا، اور ان کو کیش پیسے دیے جا رہے تھے 12-12 ہزار روپے، اور یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں پیسے تقسیم کیے جائیں گے، تقریباً 144 ارب روپے کے قریب، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی جو ہے وہ ایک سپورٹ ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ہر اس طرح کا جو ایونٹ یہ کرونا والا ہے، یہ بھی پہلی دفعہ ہی آیا ہے اس حکومت کے دور میں۔ تو اس کو نمٹنے کے لیے جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور کافی اپنے وسائل کے اندر بھی اور وسائل سے ایون باہر جا کے بھی کوششیں کر رہی ہے۔ تو اس میں عمران خان کو اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، کہ بڑا اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے، بڑی محنت سے کام کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا دائرہ کار دن بدن وسیع ہوتا جائے گا۔ تو اس پہ آپ بہت زیادہ مستحق ہیں مبارکباد کی۔ دوسرا یہ کہ ابھی آج چیف جسٹس گلزار صاحب نے از خود نوٹس لیا ہے اس کے کرونا سے متعلق، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ جو حکومتی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں وہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، اور اس پہ وہ 13 اپریل کو انہوں نے متعلقہ جو حکام ہیں ان کو بلایا ہے۔ تو اس میں نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب، آپ پہلے اپنے ادارے کو تو ٹھیک کریں، پہلے آپ قاضی ہیں، اور آپ یہ اس بات کو عوام کو ذرا کائنڈلی کلیئر کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ شریف فیملی کا کیس ہے، جب میاں نواز شریف یہاں ہاسپٹل میں تھے تو مریم صفدر کو ضمانت وغیرہ دی گئی تھی کہ وہ والد کی تیمارداری کر لے، اور اب والد صاحب بھی انگلینڈ گئے، عرصہ بیت گیا، اور وہ ان کی جو ضمانت ہے وہ چل رہی ہے، اور وہ گھر پر ہی سزا جو ہے اپنی پوری کر رہی ہیں، اور ان کے شوہر جو ہیں صفدر صاحب، وہ تو اپنی سزا 1 سال کی تقریباً گھر پہ پوری کر چکے ہیں۔ تو یہ ذرا کائنڈلی یہ بھی لوگوں کو بتائیں، اور اپنے محکمے کو پہلے ٹھیک کریں، جس میں بے شمار کرپشن ہے، جس میں بے شمار جو ہے وہ خامیاں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، میں بھی ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس میں بڑی ضرورت ہے کہ پہلے اس کو ٹھیک کریں۔ یہ جو گورنمنٹ کے انتظامی کام ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ ان پہ رہنے دیں، مہربانی آپ کی۔ اور اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو اس سے از خود نوٹس سے بہتر ہے کہ آپ سرپرائز وزٹ کریں، جو کوارنٹین سینٹرز گورنمنٹ نے بنائے ہیں، جیسے آپ کے جسٹس ثاقب نثار صاحب کیا کرتے تھے، تو اس سے یہ تھا کہ گورنمنٹ مشینری ساری جو تھی حرکت میں آ جاتی تھی، اور جو ایک معیار تھا اس کا سروسز کا وہ ذرا بہتر ہو جاتا تھا۔ اور تو آپ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، جرنلسٹوں کو اکٹھا کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ کرونا کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں جتنا زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو کائنڈلی پہلے یہ اپنے یہ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں، اور پھر آگے کی بات جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ میں تیسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس سارے کرونا کے جو ایونٹ میں شریف فیملی کی طرف سے اور زرداری فیملی کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی مالی جو ہے وہ
پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی گورنمنٹ کے لیے کیا گیا، نہ ہی کوئی ذاتی طور پہ انہوں نے کیا، اور نہ ہی مجھے بلاول یا شہباز شریف وغیرہ کسی کوارنٹین سینٹر کا وزٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو یہ کم از کم ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اتنی دولت اربوں خربوں انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، تو یہ اس وقت ٹائم ہے کہ یہ پیسے قوم پہ خرچ کریں اور یہ بتائیں ان کو، اور اپنے اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں۔ تو یہ پیغام جو ہے یہ میں سمجھتا تھا کہ 2-3 باتیں بڑی ضروری تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو آج جو میں نے تصویر دیکھی ہے ایک اخبار میں، کہ جمعہ کی جو نماز تھی، تازہ ترین خبروں میں، ہاں جی، جمعہ کی جو نماز پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے، اس میں نور اللہ قادری صاحب جو ہے وہ امامت کرا رہے ہیں، اور پیچھے ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی اور باقی لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہوتا کہ پریزیڈنٹ صاحب خود آگے کھڑے ہوتے اور وہ خود امامت کرتے، تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا، کیونکہ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری، پرائم منسٹر آف دا کنٹری جو ہیں یہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، جیسے بچپن میں بچوں کے ماں باپ رول ماڈل ہیں، اور ان کے ٹیچرز وغیرہ جو ہیں وہ رول ماڈل سمجھے جاتے ہیں، اور بچے ان کو نارملی فالو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ قائم کریں، یہ پانچ ٹائم نہیں ضروری پڑھانا، یہ کسی وقت دن میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اپنی یہ جو ہے اس کو قائم کریں، امامت کرائیں اپنے سٹاف کے ساتھ، تو اس کا اچھا تاثر جائے گا پوری قوم پہ۔ اور ایک اور نکتہ تھا جو مجھے کافی کر رہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور یہ جو گورنمنٹ ہے ان کی وزرائے اعلیٰ وغیرہ، یہ چاہیے ان کو یہ تھا کہ جب یہ انہوں نے فنڈ بنایا ہے اور یہ لوگوں سے تو فنڈز وغیرہ مانگ رہے ہیں، لیکن خود ان کی اپنی طرف سے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی پیسہ اس میں آیا ہے، تو اس میں پہلے ان کو شروعات کرنی چاہیے تھی اپنے آپ سے، اور اپنی کابینہ سے ساری کرواتے، ان سے پیسے جو تھے ڈونیشنز لیتے، تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی کہ پہلے انہوں نے خود کیا ہے۔ تو باقی اوورسیز جو پاکستانیز ہیں وہ تو آلویز جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور بے شمار کرتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، اور یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ تو اب بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا، جبکہ گورنمنٹ، ہر گورنمنٹ دیکھتی ہے ان کی طرف کہ جی یہ اربوں ڈالر ہمیں بھجوائیں، لیکن یہ کہ اگر کسی کو کوئی مشیر وغیرہ کو اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے تو اس پہ سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ نان الیکٹڈ آدمی ہے، پھر اس کا کیس بعض اوقات کورٹوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو آپ سے جو مقتدر ادارے ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ پیسے تو مانگتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے، لیکن آپ ان کو کسی قسم کا گورنمنٹ میں کوئی ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جبکہ یہاں پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ موجود ہیں جن کو پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں ملک کی، اور یہ بھی جو ہم لوگ ویڈیوز بنا کے یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی خدمت ہے، اس میں کوئی منفی پہلو نہیں ہے، تو اس مثبت پہلو کے ساتھ ہی کرتے ہیں یہ، اور کسی شخصیت پرستی کے تحت نہیں، یہ سارا یہ پاکستان سے ایک جو اس کی مٹی سے ہمارا رشتہ ہے، جو ایک لگاؤ ہے، جو پیار محبت ہے، یہ اسی کے ریفرنس میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور اسی کے لیے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کائنڈلی ان چیزوں پہ غور کریں، اور باقی جو دوست احباب ہیں وہ اس کو دیکھیں، اگر ان کو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس تک، پرائم منسٹر تک اور چیف جسٹس تک اور شریف فیملی اور زرداری فیملی تک یہ باتیں پہنچیں کہ یہ سارے اپنا اپنا جو کردار ہے اس کے مطابق ادا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے، اور میڈیا بھی، اسپیشلی میڈیا پہ بڑی تنقید جو ہے وہ ہر وقت ہوتی ہے، اور اس کو بھی پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو قدم اٹھایا ہے احساس پروگرام کے تحت، یہ بہت اچھا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم لوگ اوورسیز پاکستانیز۔ تو کیپ اٹ اپ، پاکستان زندہ باد۔